بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تعلیم اسلام میڈیا کے مقاصد میں ایک مقصد شریعت کے احکامات پر تجدد پسند طبقے کی طرف سے یا منکرین حدیث کی طرف سے یا اہل باطل کی طرف سے جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان کے جوابات دینا بھی ہے۔ اس وقت چونکہ قربانی کا موقع قریب ہے تو قربانی کے مسئلے کے حوالے سے جو منکرین حدیث نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں تو ان کو ذکر کرنا مقصد ہے۔ قربانی کے مسئلے پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ہر سال اہل اسلام قربانی کے دنوں میں لاکھوں جانور قربان کر کے اربوں روپے ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر یہی رقم بچا کر غریبوں کی مدد کی جائے اور اس رقم کو رفاع عامہ کے کاموں میں لگائی جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ چاہے جائے کہ جانور ذبح کر کے ان کا خون بہا دیا جائے اور گوشت استعمال کیا جائے تو اس مصرف پہ لگائے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یاد رہے کہ قربانی کا حکم جو ہے یہ دین اسلام میں قربانی نام ہے جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا۔ تو یہ مقصد یہ عبادت تبھی ادا ہوگی کہ جب اللہ کے حکم کے لیے جانور قربان کرے۔ صدقہ اور خیرات کرنے سے مال ادا ہو جائے گا، جانور قربان کرنے والی بات اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ تو قربانی کا حکم اس پر عمل کیسے کرنا ہے تو یہ خود صاحب شریعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین، نبی علیہ السلام مدینے میں 10 سال رہے، یضحی، اور ہر سال آپ نے قربانی کی ہے، بلکہ آخری حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جانور قربان کرنا ضروری ہے، محض صدقہ اور خیرات کرنا کافی نہیں۔ پھر یہ قربانی کا اپنی طرف سے مقصد یہ متعین کر لینا کہ قربانی کا مقصد غریب کی مدد کرنا ہے تو لہٰذا پیسے دے کر مدد کی جائے۔ تو قربانی کا مقصد محض غریب کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول منقول ہے کہ مشرکین مکہ وہ اپنے بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کے نام پر جانور قربان کریں۔ تو لہذا جانور قربان کرنے سے ہی یہ حکم ادا ہوگا، صدقہ اور خیرات کرنے سے نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی 10 لاکھ روپے بھی صدقہ کر دے تو ٹھیک ہے، صدقہ کرنے کا ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن جو قربانی کا حکم ہے وہ اس سے ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے جانور قربان کرنا ہی پڑے گا، تب جا کے یہ حکم ادا ہوگا۔ لہذا اپنے پاس سے احکام کے مقاصد متعین کر کے پھر احکامات کا انکار کرنا یہ انتہائی گمراہی کی بات ہے۔ کسی حکم سے کیا مقصد ہے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اور آپ علیہ السلام کے افعال کو دیکھنا چاہیے، صحابہ نے اس حکم پر کیسے عمل کیا اس بات کو دیکھنا چاہیے۔ اگر اپنے پاس سے متعین کرنے لگیں گے تو پھر تو شریعت کو کوئی مسئلہ نہیں بچے گا۔ چنانچہ ایک طبقہ اٹھا جنہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نماز کا مقصد چونکہ ذکر کرنا ہے، لہذا جب نماز کا مقصد ذکر ہے تو ذکر کر لو، تسبیح لے کر نماز نہ بھی پڑھے اس ترتیب کے ساتھ، رکوع سجود کے ساتھ، تو ذکر کر لے تو مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے نماز کا انکار ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ متعین کرنا کہ اس حکم کا قربانی کے اس حکم کا مقصد غریب کی مدد کرنا ہے تو لہذا قربانی کے حکم کی چھٹی کر دی جاتی ہے، تو یہ بالکل گمراہی کی بات ہے۔ اب چونکہ یہ اعتراض غریب کی ہمدردی کے نام پر پیش کیا جاتا ہے تو لوگ اس سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ غریب کی مدد کر لینا، اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن غریب کی مدد کرنے کے لیے قربانی کے حکم کو متاثر کرنا یہ کون سی عقل بندی کی بات ہے۔ چنانچہ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہر بات کے لیے اسلام کے گلے پہ آپ کیوں چھری چلاتے ہیں؟ غریب کی مدد کرنی ہے تو جو آپ کے ناجائز اخراجات ہیں اس کو روک کر، جو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں جو پیسے لگتے ہیں، فضول خرچی جو کی جاتی ہے، تو اس کو روک کر وہ رقم غریبوں پر صرف کی جائے اور ان کی مدد کی جائے، رفاع عامہ کے کام میں لگائی جائے۔ تو اس سے کس نے روکا ہے؟ اب غریب کی مدد کے لیے کیا شریعت کے احکام کو چھوڑ دیا جائے گا؟ چنانچہ قربانی کی جگہ صدقہ خیرات کرنے کا کہنا یہ ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی کہے کہ جی نماز کی جگہ پہ بھی صدقہ کر لو، چونکہ نماز کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے اور صدقے کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی نماز نہ پڑھے اس کی جگہ اگر کچھ رقم صدقہ کر لے تو نماز کی طرف سے کافی ہونی چاہیے۔ تو جس طرح اس کو جہالت کہا جائے گا، گمراہی کہا جائے گا، تو ایسے ہی قربانی کے بدلے میں صدقہ خیرات کرنے کا کہنا یہ بھی جہالت اور گمراہی ہے۔ تو شریعت کا جو حکم جس درجے پر ہے اس حکم کو اسی درجے پر رکھ کر عمل کرنا چاہیے۔ تو لہذا قربانی کا مقصد وہ اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرنا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی یادگار ہے، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں یہ بات عرض کی گئی تھی۔
تو لہٰذا یہ مقصد جانور قربان کرنے سے ہی ہوگا۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ اپنے پیغمبر کی اتباع میں قربانی کے اس عمل کو جاری اور ساری رکھے۔